السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، أو كما قال رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ آپ سب اس امید میں اور اس خواہش میں کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ حاصل ہو، ہمیں دین اسلام کی صحیح فہم حاصل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کی اصل صورت سمجھ آ جائے، قرآن و حدیث کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ اس امید میں ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو چلا ہے محاضرات کے ذریعے سے دین حاصل کرنے کا، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کا، یہ آپ نے ایک ایسے کام میں حصہ لیا ہے اور اپنے آپ کو لگایا اور جوڑا ہے کہ جس پر ہم آپ کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان محاضروں میں شرکت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال میں بہت زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں کروں گا اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، اور تمہید میں خواہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع نہیں کروں گا، اور اپنی بات کو شروع کروں گا۔ دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، آخری نبی تھے۔ کیسے نبی تھے وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے معجزوں کو ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کیا شخصیت تھی، پیغمبر کی ذات کیسی تھی، ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری نبی ہے، انہوں نے ہم کو وہ تمام چیزیں بتائی جو آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے تھے، حضرت آدم سے لے کر آپ کے زمانے تک، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کے زمانے تک کے سارے واقعات اور دین کو سمجھایا۔ اور پھر اپنی شریعت میں جب آپ کو دین دیا گیا، قرآن دیا گیا، نبوت ملی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے سے، احادیث رسول کے ذریعے سے اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہوگا اور کن کن چیزوں سے تمہیں بچنا ہوگا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو بتا دیا تھا۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد عن قریب تم فتنوں کا زمانہ دیکھو گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنے ہر چہار سو سے تمہیں آ گھیریں گے۔ میں نے حدیث ابھی خطبے میں پڑھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ وہ بات تھی جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس وقت بیان فرمائی تھی، آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ پیغمبر کی بتائی ہوئی بات ہے جو آپ نے کہی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، بنی اسرائیل 72 میں بٹی تھی۔ اور اگر آج آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کتنے فتنے نمودار ہے، کہ باضابطہ ان فتنوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان فتنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو صفحہ ہستی سے، اس دنیا سے مٹانے کی ضرورت ہے۔
تو یہ بات تھی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ہی کہہ دی تھی کہ عنقریب فتنے آئیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ چنانچہ آج اگر آپ دیکھ لیں، اپنے اطراف میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں کتنے فتنے نہیں ہیں۔ بے شمار فتنے اس وقت اس دنیا کے اندر، اس آکاش کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ یونس گوہر شاہی کا فتنہ ہو، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا جس پر آج ہم محاورہ کریں گے اس کا فتنہ ہو، چاہے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، چاہے مرزا غلام محمد قادیانی کا ہو۔ بہرحال مختصر یہ کہ کئی سارے فتنے ہیں، فرقے ہیں جو اس وقت دنیا میں کھلے آسمان کے نیچے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ بات وہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کہہ دی تھی 1450 سال پہلے کہ فتنے آئیں گے اور بہت آئیں گے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ ان فتنوں کے زمانے میں جو میری سنتوں کو زندہ رکھے گا، جو دین کو اصلی صورت میں قائم رکھے گا، تو وہ اس کا ثواب 100 شہیدوں سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ فتنے نمودار ہوں گے اور رونما ہوں گے اور دھرتی پر کھلے آسمان کے نیچے گھومیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو آج کتنے فتنے نہیں ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں آج ہم لوگ ایک بہت تیزی سے پھیلنے والے فتنے، گمراہی کو پھیلا رہا ہے دین کے نام پر، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ جو فتنہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جس نے اپنے کام کی ابتدا اور آغاز جو کیا تھا وہ اس مقصد سے کیا تھا کہ میں اس کام کے ذریعے سے اتحاد امت کا کام کروں گا، امت کو جوڑ کر رکھوں گا۔ اس مقصد سے اس نے کام کی ابتدا کی، لیکن آج وہ اتحاد امت کے نام پر فقط اضلال امت کا کام انجام دے رہا ہے، امت کو گمراہ کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔ نام تو ہے امت کو جوڑنے کا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے ابھی آگے چل کر محاضرے میں کہ وہ امت کو جوڑنے کے نہیں بلکہ توڑنے کے کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ انجینئر مرزا علی کبھی بھی ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا، عام طور سے نہیں کرتا کہ جو موضوعات سب کے نزدیک متفق ہو، جو موضوعات سب کے نزدیک مسلم ہو، جو موضوعات میں نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، کبھی ان پر گفتگو نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیشہ انہی موضوعات پر گفتگو کرتا ہے کہ جو علماء کے درمیان مختلف ہی ہو، جن میں اختلاف ہو، علماء جن کے اندر اختلاف کرتے ہو، حدیث کے ان واقعات کو اور ان احادیث کو پیش کرتا ہے جو فتنوں کی احادیث ہے، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی احادیث۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اس کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے، جو کینہ بھرا ہوا ہے، وہ اس کا اندازہ آپ ابھی لگائیں گے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیسی حدیثوں کو پیش کرتا ہے۔ نہ اس حدیث کا کوئی جوڑ ہوتا ہے، نہ کوئی توڑ ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن وہ خامخواہ کھینچا تانی کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا مصداق بنا دیتا ہے۔ اتنا کمینہ اور رذیل قسم کا یہ شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا یہ خاص کر اپنے لٹریچرز کے اندر، اپنے پیپروں کے اندر اور اپنے یوٹیوب پر بیانوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کو مطعون کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو انہوں نے جو کارہائے نمایاں اور خیر کے کام انجام دیے تھے ان کو کمتر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، صحابہ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کرتا ہے۔ بہرحال ہمارے اس محاضرے اور مذاکرے کا جو موضوع انجینئر محمد علی مرزا عقائد و نظریات ہے، اس پر گفتگو سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی پوری حفاظت و صیانت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پہنچایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دین کو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں منتقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی زندگیوں کو ایسا سدھارا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایسے سمجھایا یہ دین کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ یہ صحابہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، ایسی پرورش کی، انہیں ایسی تعلیم دی، ایسی تہذیب سے آراستہ و پیراستہ کیا کہ رہتی دنیا تک ان جیسا انسان کبھی پیدا ہونا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں اس دین کی پوری حفاظت کی، آگے صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچاتے چلے گئے، اور یہ دین ہم تک بھی پہنچا ہے۔ کریم نے صحابہ کرام کی تربیت کے سلسلے میں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے تربیت پائے ہوئے ہیں، یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، انہیں آیات کتاب کی، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی، انہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست ان صحابہ کرام کی تربیت کی۔ کسی کو کیا شک ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے تربیت کرنے والے پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں، تو ان کی صحابیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی وہ آیت سب جانتے ہیں، سورہ محمد کی آیت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ کیسے صحابہ کی فضیلت قرآن پاک نے یہاں پر بیان کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی مراد اس سے صحابہ، کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، یعنی صحابہ کفار کے مقابلے میں بالکل سخت ہے، کہ کافروں نے اگر کوئی بھی اسلام کے خلاف سازش رچی تو انہوں نے صحابہ نے جواب دیا، صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اسلام پر اگر کسی بدبخت نے انگلی اٹھائی تو وہ جماعت صحابہ تھی کہ جس نے ان کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا۔ اور آگے قرآن پاک کی اسی آیت میں کیا ہے کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ کیسی شان تھی صحابہ کرام کی، آپ اندازہ لگائیں، آپ کو یاد ہوگا جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو صحابہ کیسے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان مواخات کا جب معاملہ کر دیا تو ایک صحابی کے ساتھ، مدینے کے انصاری ایک صحابی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر صحابی کو رکھ دیا۔ جب ایک انصاری صحابی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر صحابی کو رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کی ساری ذمہ داری اب تمہاری، آدھا تم انہیں اپنا حصہ دیں گے، یہ کہہ دیا، تو بعض صحابہ نے تو جن کی دو بیویاں تھی انہوں نے اپنے ساتھی سے، جو کہ مہاجر صحابی تھے، ساتھی تھے، ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں اپنی اس بیوی کو طلاق دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے گی تو تم ان سے نکاح کر لینا۔ یہ صحابہ ہے جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے، یعنی دو بیوی ہونے کے بعد ایک بیوی کو چھوڑ کر ان کو شادی کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ چاہو تو تم ان سے شادی کر لینا۔ اپنے باغات میں سے آدھا باغ دوسرے صحابی کو دے دیا۔ ایسی شان رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ آگے کیا کہا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان صحابہ کو پہچانو گے رکوع اور سجدے کے ذریعے سے، کہ ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے آثار نمودار ہوں گے، رونما ہوں گے، آپ انہیں دیکھ کر پہچانو گے کہ یہ ایمان والے، واقعتاً یہ ایمان والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف عبادتوں میں ہی نہیں بلکہ یہ اپنی زندگی کے ان امور میں جو کاروبار کے ذریعے سے ہوتے ہیں، طے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صحابہ ایک ایسی شان رکھتے ہیں کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، کہ کاروبار میں بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے انہوں نے کام کیے، کہ تجارت میں بھی آج تو ہماری تجارتوں میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ڈھونگ ہوتا ہے ہماری تجارتوں میں، ہماری تجارت میں کمی بیشی، اونچ نیچ، دھوکہ فریب
دغا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صحابہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی زندگیوں میں، جن کے کاروبار میں خالص ایمان، خالص محبت، خالص اخلاص بھرا ہوا تھا، یہ وہ جماعت صحابہ تھے۔ تو آپ اتنا سمجھ لیں ابھی کہ صحابہ کرام سب سے بابرکت جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد تھی۔ ہمارے محاضرے کی یہ بنیاد ہے کہ صحابہ سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیتیں تھی انبیاء علیہ السلام کے بعد، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو ٹارگٹ ہے وہ اصل صحابہ کرام پر اس کا وار ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ اتنا سمجھ لیں گے کہ صحابہ کرام محفوظ تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، اور ان کی زندگیاں بالکل پاک تھی، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے لعن طعن نہیں کیا، آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو آگے چل کے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ چونکہ ہم تک جو دین پہنچا انہی صحابہ کے واسطے سے پہنچا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں میں شک کرنے لگ گئے، غلطی سے بھی صحابہ کی زندگیوں میں ہم شک کرنے لگ گئے کہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ظالم تھے، فلاں صحابی نعوذ باللہ باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اگر ہمارے ذہنوں میں نعوذ باللہ اگر یہ آ بھی گیا تو پھر ہمارے ایمان کا خدشہ ہے کہ کہیں ہم سے ایمان نہ رخصت ہو جائے، کیونکہ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اور جو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پیارا ہوتا ہے اس سے اگر کوئی دشمنی کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے دشمنی کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ صحابہ کرام بالکل پاکیزہ شخصیتیں تھی۔ قرآن پاک کی اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ صحابہ بہترین امت ہے، بہترین امت۔ خیر کا جو لفظ ہے اگر آپ اس کو عربی لغت میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خیر کے اندر کیسی جامعیت ہے، کیسی مانعیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ خیر کا لفظ بہت وسیع اپنے اندر معنی رکھتا ہے، بہت اس کے بڑے معنی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فرق، جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر اس خیر کا معنی آتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین لوگ ہیں کہ جو امت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے۔ اور یہ صحابہ سارے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی تعریف کر رہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو ہجرت کرو، تو نبی علیہ السلام کے ایک حکم پر سارے کے سارے صحابہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اپنے آبا و اجداد کے شہر کو، جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں سارا کاروبار تھا، اپنے بچے بیوی بچے سارے جہاں پر رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ایک حکم پر شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، یہ کتنے مجاہدے کی بات ہے۔ لیکن نبی کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے۔ جہاد کا حکم ہوتا ہے، سارے صحابہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا سامان موجود ہے۔ غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیں، کیا تھا، ان کے پاس کیا تھا، کفار ان کے مقابلے میں دوگنا تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا، اللہ پر ان کا بھروسہ تھا، بس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ صحابہ نکل گئے جہاد کے لیے۔ تو یہ صحابہ ایسے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ ستارے کیسے چمکتے ہیں آسمانوں میں، کہ ساری آسمان کی زینت ستارے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو بھی ان کی اقتدا کرے گا، پیروی کرے گا، ان کے راستوں پر چلے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جو ہر مسلمان کو میرا خیال یاد ہوگی، جو خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، انہیں گالی نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کیوں بھلا نہ کہنا ان صحابہ کو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
یعنی صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ اگر ایک مد بھی خرچ کریں اور صحابہ کرام ایک مد بھی خرچ کرے، یعنی یوں سمجھے اس کو مثال سے کہ کوئی انسان اگر 100 کلو خرچ کر لے، ہم اللہ کے راستے میں لوگوں میں اناج اور راشن بانٹ دیں، ہم 100 کلو بانٹ دیں اور صحابہ کرام آدھا کلو بانٹے مثلا مثال کے طور پر، تو صحابہ کا آدھا کلو اللہ کے راستے میں دینا ہمارے 100 کلو سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحبت پائے ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہے، بہت ساری قرآنی آیات ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا اگر ان سب کو بیان کرنے لگ جائیں تو آپ کو اتنا تو ابھی ان آیتوں سے اور ان احادیث سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ کرام کی شان کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا۔ اسی طرح ہم تابعین کے اور محدثین کے اقوال کو بھی دیکھ لیں ان کی کہ وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے صحابہ کے بعد والوں کی جرح کی تو صحابہ کے تعلق سے اس معیار کو کیوں نہیں اپنایا جس طرح بعد کے محدثین سے صدور ہوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ہوا ہوگا، تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے رتبے کو اس درجہ پاک کیا تھا اور منزہ کر دیا تھا کہ کسی عیب جوئی کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ صحابہ کرام پر کوئی عیب کرے، کسی کو صحابہ کرام پر عیب جوئی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ابن صلاح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کسی کی عدالت کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں صحابی عادل تھے کیا، فلاں صحابی عادل نہیں تھے کیا، ان کے بارے میں یہ سوال تک بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے، مسلم بات ہے، قرآن و سنت کی نصوص سے اور اجماع امت جن لوگوں کا معتبر ہوتا ہے ان کی اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اس لیے کسی کو سوال کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کے نزدیک سارے کے سارے صحابہ عادل ہے، معتبر ہے۔ اور اسی طرح علامہ کمال الدین محمد ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کا تزکیہ اس طرح بیان ہو کہ ان سب کے عادل ہونے کو ثابت کیا جائے، یعنی صحابہ کرام کی ذات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ سب کے سب کو عادل قرار دیا جائے، ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی برائی بیان کرنے سے بچا جائے۔ تو یہ سارے محدثین ہیں، اور بہت سارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا، صحابہ کو گالی دینے والے کے ساتھ تعذیبی کارروائی کی جائے گی، اور فرمایا جو کسی صحابی کو گالی دے گا اور کہے گا کہ وہ گمراہی اور کفر پر تھے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عمومی طور پر برا بھلا کہے اور گالی دے تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی کوئی برائی بیان کرے، کہ صحابہ کی برائی بیان کرے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یا ان پر کسی عیب یا کمی کا الزام لگائے کہ ان کے اندر شاید یہ کمی رہی ہوگی۔ جو شخص ایسا کرے گا کہ ان کے اندر کمی تھی، ان کے اندر یہ عیب تھا، یہ جو کہے گا اس کی تعذیب واجب ہے، یعنی اس کو سزا دی جائے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، یعنی ان کے مرتبے کو کم بیان کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن و سنت ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ جب ہم ان صحابہ کرام کی تنقیص بیان کریں گے، ان صحابہ کرام کے مرتبے کو گھٹائیں گے، تو قرآن و سنت سے بھی ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، اور جو شخص ظاہر قرآن و سنت سے ہاتھ دھوگا وہ دین اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کفر کے زمرے میں آ جائے گا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو برا کہنا حرام ہے، حرام، ایسا کرنے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ پر طعن و تشنیع کی
یا ان کو برا بھلا کہا، وہ دین سے نکل گیا اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام قرآن کی آیتیں، احادیث اور محدثین کے اقوال، یہ سب اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی ذات پر، ان کی نفوس قدسیہ پر انگلی بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ ان کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو معمولی اختلافات ہوئے تھے ان کو لے کر وہ ان واقعات کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام ایسے تھے ویسے تھے، اور یہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو، مشاجرات کو امت کے لیے بڑی ابتلا اور آزمائش کا سبب بنا دیتے ہیں، ان کو امت کے سامنے پیش کر کے کہ دیکھو صحابہ ایسے تھے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، یہ لوگ، اگر یہ کہا جائے گا تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ منافق ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو اس طرح کہتے ہیں۔ مخلص لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ہمیشہ اپنی زبانوں کو بند رکھا، اپنے زبان و قلم پر ادب و احترام کی ایسی ضرب کسی کہ دربار صحابہ میں یہ جرت نہ کر سکے کہ صحابہ کرام کی شان میں کچھ کہیں، ہم ان کی شان میں کچھ برے الفاظ کہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور جو لوگ مخلص نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، بڑے شوق سے ممبروں پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے اور واقعات ہیں اور ائمہ کرام کے اقوال ہے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا تو آپ کو اس پر مطالعہ کرنا ہوگا، چونکہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑا موضوع ہے۔ لوگوں نے صحابہ کرام کے اوپر جو الزام تراشی انہوں نے کی، لکھنے والوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور دوسری جانب اپنی بات کو لے کر بڑھتا ہوں۔ مسلمان کو صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشار و فرما بردار تھے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ کے جانشار تھے۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے ہر طرح آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و مدد کی، اطاعت کی، یعنی حضور کی بھی مدد کی اور حضور کے دین کی بھی مدد کی۔ نمبر 3، ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ پاک اور اللہ کے رسول ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ اسی طرح ایک ترمذی کی روایت ہے کہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے، ان سے دشمنی نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے اتفاق رائے کو قبول اور آپسی اختلافات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جو متفق رائے ہے، یعنی جن پر سب صحابہ متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان کو قبول کرتے ہیں، اور جو آپسی اختلافات صحابہ کرام کے آپس میں اونچ نیچ جو بھی ہے ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ یہ بھی ہم عقیدہ رکھیں، اس لیے کہ ان اختلافات کے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے تو ہمیں کیا مطلب کہ ہم ان کے اندر پڑھیں کہ صحابہ کے اکرام کے درجوں کو ہم کا موازنہ کریں کہ فلاں صحابی کا درجہ کیا تھا، فلاں صحابی کیسے تھے، فلاں صحابہ پر ہم کیا حکم لگائے۔ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ وہ امت میں سب سے افضل تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل یہ صحابہ تھے، اور ان میں بھی سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے وہ 10 صحابہ، اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی عیب لگانا یا ان کی برائی کرنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھیں، خاص کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کفر کا سبب ہے۔ اسی طرح صحابہ میں اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویوں اور اولاد اور دیگر رشتہ داروں کا احترام اور ان سے محبت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو ان سب سے
محبت رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طبقے صحابہ کرام کے سلسلے میں امت کا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بعد یہ دین تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہر دور کے علماء ربانیین، اساتین امت کے ذریعے سے یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں صحابہ کرام کے بعد ان پر اعتماد کرتے ہوئے دینی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ غیر نتو خیرے سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حدیث کے اندر ہے کہ ان ھذا الحدیث دین، کہ یہ جو حدیث ہے یہ دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ چونکہ قیامت کے قریب جب فتنے نمودار ہوں گے تو ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا۔ فتنوں کی حدیث کا اگر آپ رخ کریں تو پتہ چلے گا کہ قیامت کے وقت ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، دنیا سے جو اچھے علماء ہوں گے، جو مخلص علماء ہوں گے، اہل حق علماء ہوں گے، وہ اٹھتے چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، امام بنا لیں گے۔ اگر آپ آج دیکھ لیں تو دیکھیں کہ علماء، بڑے بڑے علماء کتنی تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں، اور گمراہ کرنے والے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کر، اور لوگ ملینوں میں، لاکھوں کروڑوں میں ان سے جڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے۔ آج کل تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کی یہ گد بنا دی کہ اس کو جیل جانا پڑا، جیل میں بند ہے آج کل وہ۔ تو بہرحال گمراہ کرنے والے بہت کچھ گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اہل علم سے دین حاصل کریں، جو علماء دیوبند ہے، اہل حق ہے، جن کا مسلک حنفیہ کا مسلک ہے، یا پھر ائمہ اربعہ میں سے جن کا بھی مسلک، جو دین کو بھی فالو کرتے ہیں چاروں مسالک میں سے، ان علماء کی ہم اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اب آ جائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ تھا کون، کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کیا کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر جہلم کا رہنے والا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر جہلم کا رہنے والا ہے، اور اس کی پیدائش 1977 4 اکتوبر کو ہوئی۔ وہیں اس نے انجینئرنگ کی تعلیم یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے کی، اور حکومت پنجاب میں میکینیکل انجینئر کے طور پر ملازم رہا۔ انجینئر تھا، اصل تو یہ عالم والم ہے نہیں کچھ، بس انجینئر تھا اور انجینئر ہی ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں محکمے میں بدعنوانیوں کی وجہ سے سبکدوش ہونا پڑا، یعنی اس کو جو عہدہ دیا گیا تھا، جو ملازمت تھی، اس سے ہٹنا پڑا، کیونکہ وہاں پر اس پر الزامات لگائے گئے، بلکہ جو حقیقت ہے وہی لگائے گئے ہو گئے۔ یہیں پر دین میں اتنی کمیاں، زیادتیاں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو پتہ نہیں وہاں کیا 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 ہوگا، تو اس سے ہٹنا پڑا۔ اور اسی طرح شہر جہلم میں قرآن و سنت ریسرچ سینٹر قائم کر کے وہیں سے اپنے افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کرنے لگا۔ یعنی جہلم میں جو اس کا شہر ہے، اس نے وہاں پر ریسرچ سینٹر قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے جو اس کی فکر ہے، جو نظریہ ہے، وہاں سے اس کو پھیلانے لگا۔ اس نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ وہ پیدائش سے لے کر 2007 تک بریلوی رہا، جیسا میں نے ابھی شروع میں اشارہ کیا تھا جس کی جانب، کہ پیدائش سے لے کر 2007 تک، پیدا ہوا 1977 میں، وہاں سے لے کر 2007 تک بریلوی رہا، اور پھر 2008 سے کچھ عرصے تک دیوبند سے وابستہ رہا، اور پھر اہل حدیث بن گیا، اور پھر اہل تشیع کو بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ ابھی گویا وہ اہل تشیع کی حامی بھرتا ہے، وہ سبھی مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہے، سوائے دو، ایک کے، ایک قادیانی اور دوسرے اہل تشیع میں نصریہ۔ تمام مکاتب فکر کی علمی طریقوں سے غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ یعنی وہ یہ کرتا ہے کہ بریلوی کیا کرتے ہیں، اہل حدیث کیا کرتے ہیں، دیوبندی کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کرے، ان کی غلطی کو پکڑے، ان کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہی اس کا اصل کام ہے، مقصد ہے۔ اور خود یہ کہتا ہے کہ میں بابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ اس کا ایک مشہور جملہ ہے، جبکہ حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہ میں بابی کا مطلب یہ ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا،
یعنی جس طرح ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، محدثین کو اور تابعین کو، بزرگوں کو ہم جو مانتے ہیں دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے، ہم جو فقہ میں امام صاحب کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور جو بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ قرآن و سنت کی صحیح فہم اور سمجھ ہمیں حاصل ہو، اس مقصد سے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور یہ انجینئر کہتا ہے کہ نام ہے بابی، یعنی انجینئر اب کہتا ہے کہ میں کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ صرف کہنے کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی مانتا ہے، خاص کر علامہ البانی کو اور زبیر علی زئی کو یہ بہت مانتا ہے، ان کو پیش بھی کرتا ہے، لیکن ان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ بعض وہ احادیث جن کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علامہ البانی کے خلاف انجینئر کا نظریہ ہوتا ہے تو علامہ البانی کی حدیثوں کو بیان نہیں کرتا، علامہ البانی جو بات کہتے ہیں اس کو نقل نہیں کرتا، بلکہ جہاں اپنا مقصد ہوتا ہے وہاں علامہ البانی کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو علامہ البانی بھی یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں علامہ البانی انجینئر کے خلاف ان کا نظریہ نظر آتا ہے، انجینئر علامہ البانی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ خود بھی بابوں کو مانتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان میں وہاں پر ریسرچ پیپرز کے ذریعے سے، اور آج کل تو یوٹیوب پر اس کے 2.5 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہے، اس کے ماننے اور سننے والے ہیں، جن کو وہ گمراہ بھی کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ اور حال ہی میں ایک صاحب جو ہمارے یہ بہت خاص تھے، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر تھے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ انجینئر سے متاثر ہے، تو میں نے ان سے بات کی، اور بات کر کے پھر انہیں سمجھایا کہ دیکھو کیا پریشانی ہے، تمہیں کس لیے سن رہے ہو، پھر انہیں پوری صحیح بات جو حقیقت تھی سمجھایا کہ انجینئر کس طرح ڈھونگ رچتا ہے، حدیثوں کی کیسی تشریح کرتا ہے، ان کے ترجمے کیا کرتا ہے، ان کا مطلب کیا بیان کرتا ہے، دیکھو اس کے بعد اب سمجھو کہ انجینئر محض فتنے کا کام انجام دے رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے۔ پھر وہ بیچارے سمجھ گئے اور مان لیے، اور صحیح اب وہ لائن پر ہے، اس کو سننا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو دیکھیں کہ وہ انجینئر کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اسے ٹوکے اور روکے فوراً علماء سے جوڑے، علماء کے پاس بھیج دیں پہلی فرصت میں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا یہ جو بات کرتا ہے، بات کرنے کا اس کے پاس ایک خاص انداز ہے، چیخ پکار کر کے اس انداز سے وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس انداز سے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات کر رہا ہے، اور قرآن سے، حدیث سے بات کرتا ہے کہ قرآن کو اپنی باتوں میں قرآنی آیات کو پیش کرتا ہے، حدیثوں کو پیش کرتا ہے، حدیثیں بیان کرتا ہے، حدیثوں کے نمبر بولتا ہے کہ فلاں حدیث، مسلم کی فلاں حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے، یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اس طرح نمبروں کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، نمبروں کے ساتھ۔ اب لوگ جو عام، جن کے ذہنوں میں، جن کو علم نہیں ہوتا ہے عام طور سے، یا علم ہوتا بھی ہے، تو چونکہ یہ حدیثوں کے نمبر بول رہا، کتابوں کے نام بول رہا، صفحے نمبر بول رہا، سب کچھ بول رہا، تو اس بولنے کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کیسا پختہ علم ہے، کیا مولانا یہ تو کتاب کا نام بھی بتا رہے ہیں، حدیث کا نمبر بھی بتا رہے ہیں، حدیث بھی بتا رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اتنا سب کتنا گہرا علم ہے۔ تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، عام طور سے جو انجینئر سے متاثر ہونے والے ہیں یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دیکھو حدیث کا نمبر بتا رہا ہے کہ حدیث کا نمبر فلاں ہے، حدیث کا صفحہ بتا رہا ہے کہ فلاں ہے، حدیث کی کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ نام یہ ہے، تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ پیش کرتا ہے اپنی گفتگو میں حدیث کو، اور حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے، حدیث کا غلط معنی بتاتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میں آپ کو انجینئر کی حدیثیں، جو وہ حدیثوں کی غلط تشریح پیش کرتا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کس طرح وہ حدیث کی غلط تشریح بیان کرتا ہے۔ خاص کر انجینئر فتنوں کی جو حدیثوں کو پیش کرتا ہے، اور اس کا جو مطمح نظر ہے، جو اصل اس کی بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ جو مشاجرات صحابہ کے اختلاف ہوتے ہیں اور فتنوں کی حدیث ہوتی ہے ان کو پیش کرتا ہے۔ ایک روایت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، وہ انجینئر اس میں پیش کرتا ہے کہ حضرت سعید ابن جمحان کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے پاس سے حضرت ابو سفیان اونٹ پر گزرے، ان کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی تھے۔ یعنی سعید ابن جمحان کہتے ہیں کہ مجھے سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے بھائی یہ تینوں گزرے، ان میں سے ایک اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے چل رہے تھے اور دوسرے اونٹ کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اونٹ پر سوار ہے اور جو آگے ہے اور جو پیچھے چل رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مسند بزار کی روایت ہے، انجینئر اس کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو بیٹھے ہوئے تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ پر سے تین لوگ گزرے کہ ایک آگے ہے، ایک اوپر ہے، ایک پیچھے ہے، اور ایک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ایک ان کے بھائی ہے۔ یہ تینوں وہاں سے گزرے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر سوار ہونے والے اور جو آگے چل رہا ہے اور جو پیچھے چل رہا ہے سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث پیش کرتا ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ تو دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہے، دونوں کے دونوں صحابی ہے اور ان پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے، انجینئر یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح صحابی نہیں تھے، وہ اچھے صحابی نہیں تھے، ان کے مرتبے کو کم کرتا ہے وہ انجینئر۔ اس طرح یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان پر اللہ کے نبی نے بھی لعنت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہاں پر بھی یہی کرتا ہے۔ تو اب آپ اس حدیث کی اصل سمجھیں، یہ حدیث کیا ہے، اس حدیث کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے اجمالاً کہ یہ حدیث بالکل ضعیف اور کمزور ہے، بالکل ضعیف ہے حدیث۔ اس لیے ضعیف ہے کہ اس کے جو راوی ہے، روایت کرنے والے، راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے کو، حدیث بیان کرنے والے کو، وہ ہے جو بنیادی راوی ہے، مرکزی راوی سعید ابن جمحان۔ اس میں سعید ابن جمحان کا تفرد ہے۔ تفرد کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث فقط سعید ابن جمحان ہی بیان کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتے، یہ اکیلے ہی بیان کرتے۔ اور سعید ابن جمحان کی سفینہ سے جو روایتیں ہیں رضی اللہ عنہ، وہ منفرد روایتیں مقبول نہیں ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ سعید ابن جمحان کی سفینہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، یعنی سعید ابن جمحان یہ روایت نقل کر رہے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھ سے سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو سفینہ رضی اللہ عنہ سعید ابن جمحان کو جو بتا رہے ہیں، تو بتائیں گے تبھی نا کہ جب ان دونوں کے درمیان ملاقات ہو، سعید ابن جمحان سفینہ رضی اللہ عنہ سے ملے یا سفینہ رضی اللہ عنہ سعید ابن جمحان رضی اللہ عنہ سے ملے، جب ان کی ملاقات ہوگی تبھی تو بتا سکیں گے نا، ورنہ کہاں سے بتائیں گے۔ تو ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ ہم بات کر لیں پہلے۔ تو سعید ابن جمحان جو سفینہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو ان کی ملاقات سفینہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا اور میرا ساتھ بھی دینا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ سعید ابن جمحان سے سوال کیا گیا، کسی نے سعید ابن جمحان سے پوچھا کہ تم نے سفینہ سے کہاں ملاقات کی، تم نے سفینہ سے کہاں ملاقات کی، وہ تم سے کہاں ملے، یہ کسی نے سعید ابن جمحان سے پوچھا۔ تو جواب میں سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سعید ابن جمحان سے سعید ابن جمحان نے کہا کہ میں نے سفینہ سے ملاقات کی وادی نخلا میں۔ کہا کہ کہاں ملاقات کی؟ وادی نخلا میں۔ کہا کہ کس کے زمانے میں ملاقات کی؟ کہا کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، یعنی حجاج ابن یوسف کی حکومت تھی وہاں پر۔ اچھا، یہ وادی نخلا مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، تو وادی نخلا جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے وہاں ملاقات کی، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ملاقات کی۔
کہا کہ کتنے راتیں وہاں قیام کی تم نے؟ تو کہنے لگے کہ 8 راتیں وہاں پر رہا، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں پوچھتا رہا، سوال کرتا رہا۔ اور سعید ابن جمحان نے کہا کہ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، یعنی سعید ابن جمحان نے سفینہ سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، میرا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینہ رکھا ہے، یعنی جو ان کا نام تھا وہ تو نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا کہ میرا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینہ رکھا ہے۔ یہ بات کہ جب کسی نے سعید ابن جمحان سے پوچھا کہ تم نے سفینہ سے کہاں ملاقات کی، تو سعید ابن جمحان نے کہا کہ میں نے سفینہ سے ملاقات کی وادی نخلہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاج کے زمانے میں ملاقات کی، 8 راتیں وہاں قیام کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں سوال کرتا رہا، ان کا نام پوچھا تو نام انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ میرا نام نبی نے سفینہ رکھا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ اس روایت میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سعید ابن جمحان نے ملاقات کا وقت بتایا اور جگہ بھی بتائی۔ ملاقات کا وقت جو بتایا سعید ابن جمحان نے، جب سعید ابن جمحان سے پوچھا گیا کہ کہاں ملاقات کی، تو کہا کہ وادی نخلا میں۔ یہ جو جگہ بتائی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ان سے دوسرا جو انہوں نے سوال کیا کہ زمانہ کس کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ زمانہ حجاج ابن یوسف کا تھا، یعنی وہ حکومت کرتے تھے۔ یہ 2 باتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف کو عبد الملک ابن مروان نے وہاں کا حجاز کا، یعنی جو مکہ اور مدینہ بھی جس میں آ جاتا ہے، اور یہ جو علاقہ وادی نخلا کہا وہ بھی حجازی میں آ جاتا ہے، تو حجاز کا گورنر حجاج ابن یوسف کو عبد الملک ابن مروان نے بنایا کب تھا؟ آپ کو پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حجاج کو عبد الملک ابن مروان نے 72 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے محاصرے کے لیے مکے کی طرف امیر لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ حجاج ابن یوسف کو عبد الملک ابن مروان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے کے لیے سن 72 ہجری 72 ہجری میں بھیجا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، اور یہ محاصرہ جاری تھا 73 ہجری 73 ہجری تک، 5-6 مہینے تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا۔ اور اس کے بعد 73 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوگی۔ ان کی خلافت کا جب خاتمہ ہوا 73 ہجری میں 73 میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت جس وقت ختم ہو گئی، اس کے بعد 73 سے 75 تک حجاج حجاز کا گورنر رہا۔ اس وقت انہوں نے بنایا وہاں کا گورنر اس کو۔ اس کے بعد 75 کے بعد جب حجاج ابن یوسف کی شکایتیں عبد الملک ابن مروان کے پاس بہت زیادہ پہنچ رہی تھی کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے ان سے، تو وہ وہاں سے معزول کر کے اس کو عراق انہوں نے بھیج دیا۔ عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو عراق بھیج دیا 75 تک۔ تو حجاج ابن یوسف مدینہ حجاز کا جو گورنر رہا 73 سے 75 تک۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت سفینہ ان کا انتقال ہوا 71 میں۔ حضرت سفینہ کی جو وفات ہوئی 71 میں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سعید ابن جمحان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سفینہ سے ملاقات کہاں کی تھی، کس کے زمانے میں کی تھی، انہوں نے کہا کہ وادی نخلا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جو کہ حجاز میں آتا ہے، حجاز میں وہاں پر میں نے ان سے ملاقات کی تھی، اور حجاج کے زمانے میں ملاقات کی، یعنی حجاج کے دور حکومت میں، حجاج کی جس وقت وہاں پر حکومت تھی اس وقت میں نے ملاقات کی تھی۔ اور حجاج وہاں پر حکومت کیا 73 سے 75 تک، اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے 71 میں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں ملاقات کیسے ہوگی، کیونکہ حضرت سفینہ کا انتقال 71 میں ہو رہا ہے، اور حجاج ابن یوسف 73 سے 75 تک وہاں پر گورنر رہا، تو ملاقات کیسے ہو سکتی حجاج کے زمانے میں؟ تو یہ بالکل بنیادی بات ہے اس حدیث کے ضعف کی جانب جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سفینہ تھے، یہ سفینہ وہ سفینہ نہیں تھے جو صحابی تھے، مشہور صحابی تھے، وہ نہیں تھے، بلکہ یہ چونکہ وہ زمانہ حجاج ابن یوسف کا جو زمانہ تھا بہت فتنوں کا زمانہ تھا، انتہائی فتنوں کا زمانہ تھا، کہ حجاج ابن یوسف نے کیسے کیسے ظلم اٹھائے تھے، صحابہ اکرام کا قتل عام اس نے کیا تھا، بہت کچھ کیا تھا، تو فتنوں کا زمانہ تھا۔ تو وہاں پر
کوئی شیعہ راوی تھے، جو شیعہ راوی تھا جو سفینہ کے نام سے تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ راوی تھا جو سفینہ، وہ نہیں تھے جو صحابی تھے، بلکہ کوئی شیعہ راوی تھا جس نے اپنے آپ کو سفینہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں سفینہ ہوں، اور یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہوں. اور اپنے مقصد کی خاطر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ گھٹا دیا کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت کی. یہ حدیث انجینئر محمد علی مرزا پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھی لعنت کی، ان کے والد پر بھی لعنت کی. اچھا، اس گھوڑے پر بھی، الحامل اٹھانے والے کو، اس گھوڑے پر بھی وہ جو گھوڑا تھا اس پر بھی لعنت کی. آپ اندازہ لگائیں تو آپ اتنی بات تو سمجھ لیں کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا وقت بتا رہے ہیں کہ میں نے ان سے 71 میں ملاقات کی، حالانکہ وہ 73 اور 75 میں حجاج کا زمانہ تھا، تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. اور دوسری بات، بالفرض اگر ہم مان لیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اگر مان لے ہے نہیں، صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، لیکن اگر مان لے کہ صحیح ہے تو آپ بتائیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ممکن ہے، حضور کی جانب یہ بات منسوب کی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اس طرح کی بددعا دے سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری مخلوقات کے لیے رحم کرنے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور جانور پر کیسے لعنت کریں گے؟ جانور تو بیچارہ بالکل معصوم ہوتا ہے، جانور بالکل معصوم. جانوروں کو کون انسان ہے، ہم جیسا انسان، عام انسان ہم جیسا جانوروں پر بددعا نہیں کرتا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ممکن ہے کہ آپ جانور کو بددعا کریں؟ کیونکہ اس روایت میں یہی تھا نا کہ ان کو اٹھانے والوں پر، سوار ہونے والوں پر، آگے پیچھے چلنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو اٹھانے والا تو وہ جانور ہی ہے نا، جانور پر حضور لعنت کرے، اللہ اکبر، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. تو یہ انجینئر نے ضعیف روایت لوگوں کے سامنے پیش کی اور اس سے اپنا الو سیدھا کرنا چاہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ ان پر تو حضور بھی لعنت کرتے تھے. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کے ایسے ہی کئی سارے واقعات ہیں. ایک اور بات جو آپ کو میں بتا دوں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حرام چیزیں استعمال کرتے تھے، مثلا شراب پیتے تھے اور ریشم کا کپڑا پہنتے تھے. اس طرح کے الزامات انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگاتا ہے. انجینئر نے ایک کتابچہ لکھا تھا مختصر سا، جس کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. اس کے اندر اس نے ابو داؤد کی ایک روایت کا ترجمہ بیان کیا، اور وہ ترجمہ بیان کرتے ہوئے یہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حرام چیزیں، ریشم، سونا اور درندوں کی کھال بطور قالین کے استعمال ہوتی تھی. مرزا نے حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ امیر معاویہ مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اے امیر معاویہ، اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا. مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاویہ، اگر میں سچ بیان کروں تو تم میری بات کی تصدیق کر دینا، اور اگر جھوٹ بولوں تو میری بات کی تردید کر دینا. اگر یعنی میں سچ کہوں تو میری بات یہ کہہ دینا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، اور اگر غلط بیان کروں تو یہ کہہ دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں سنا تھا۔ پھر مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں سنا تھا۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھال کے لباس کو پہننے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا، یہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں سنا تھا۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اے معاویہ، یہ سب میں نے تمہارے گھر میں دیکھی ہے، یہ سب حرام اشیاء استعمال ہوتی ہوئی میں نے تمہارے گھر میں دیکھی ہے۔ یہ حدیث انجینئر نے پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ حرام چیزیں استعمال ہوتی تھی کہ سونا بھی استعمال ہوتا ہے اور درندوں کی قالین، درندوں کی کھال سے بنی ہوئی قالین استعمال ہوتی ہے، ریشم کا کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ یہ انجینئر نے پیش کر دیا اور لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو امیر معاویہ تو ایسے صحابی تھے کہ جو حرام کپڑے حرام چیزیں استعمال کرتے تھے، نعوذ باللہ، کیسے ہم تصور کر لیں صحابی کے بارے میں۔ تو اب سب سے پہلے یہاں یہ سمجھے کہ انجینئر نے اس حدیث کی تحقیق میں علامہ البانی اور شیخ زبیر علی زئی، جن کے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نام لیے تھے کہ انجینئر ان دونوں کو مانتا ہے، ان کا حوالہ نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی تحقیق میں علامہ البانی کا اور زبیر علی زئی کا انجینئر نے حوالہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو اسنادہ صحیح کہا ہے، یعنی اس حدیث کی جو سند ہے، اس حدیث کو سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ کس سے کس نے بیان کیا، کس سے کس نے بیان کیا، تو اسنادہ صحیح کہا کہ اس کے بیان کرنے والے صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اسنادہ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل جائے گا کہ حدیث صحیح ہے؟ یہ مرزا کی بنیادی غلطی ہے کہ وہ صحیح الاسناد اور صحیح حدیث کا فرق نہیں، کیا فرق ہوگا؟ وہ تو فرق ہوگا صحیح الاسناد اور صحیح میں وہ فرق نہیں کر پایا، اور یہ غلطی کر کہ دیکھو اس کو تو علامہ البانی اسنادہ صحیح کہتے ہیں، زبیر علی زئی اسنادہ صحیح کہتے ہیں، اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا نے اگر یہاں اس روایت میں علامہ البانی کی تحقیق لی ہے تو اپنے اسی کتابچے میں جو اس نے لکھا، اس نے بعض مقامات پر بعض احادیث کی تحقیق میں علامہ البانی کے قول کو چھوڑ دیا۔ یہاں تو علامہ البانی کے قول کو نقل کیا کہ علامہ البانی نے کہا کہ اسنادہ صحیح، لیکن بعض جگہوں پہ علامہ البانی کے قول کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ علامہ البانی کو چھوڑ دیا۔ جہاں پر الو سیدھا کرنا تھا، مطلب اپنا پورا کرنا تھا، وہاں تو لے لیا، اور جہاں نہیں اپنا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہاں چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ منکر کہتے ہیں۔ جو شخص انجینئر کے مصادر میں ہے، یعنی انجینئر جن کو مانتا ہے جیسے کہ زبیر علی زئی ہے اور اسی طریقے سے علامہ البانی ہے، ان کا بھی انجینئر نے جو حال بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان سے وہ حدیث بیان نہیں کرتا، ان کی وہ تحقیقوں کو پیش نہیں کرتا جو انجینئر کے بالکل خلاف ہے، ان کو بیان ہی نہیں کرتا۔ ایک اور بات آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ جو حدیث ابھی پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حرام چیزیں استعمال ہوتی تھی، آپ ایک روایت دیکھیں کہ معجم طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دے کر کہا کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں سے منع کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں سے منع کیا، اور میں بھی تمہیں ان 9 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ کیا کیا ہے 9 چیزیں؟ نوحہ کرنا، شیر کرنا، دور جاہلیت کی طرح عورتوں کے بن سور کر باہر نکلنا، اور اسی طرح تصاویر سے منع کیا، درندوں کی کھالوں سے منع کیا، دیکھو درندوں کی کھالوں سے منع کیا، اور اسی طرح موسیقی گانے سننے سے منع کیا، سونے سے
منع کیا، یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے بھی، سونے سے بھی، بدکاری سے بھی اور ریشم سے بھی منع کیا؟ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن مرزا نے کیا کیا؟ اپنی کتاب میں یہ روایت نقل نہیں کی۔ کیوں نہیں نقل کی؟ اس کے مقصد کے خلاف جا رہی تھی، اس لیے نہیں نقل کی۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو گندا قرار دینا۔ پھر اس روایت کو علامہ البانی نے بھی صحیح الاسناد، اس روایت کو، یہ جو روایت ہے معجم طبرانی کی جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا تھا، میں بھی منع کرتا ہوں، اس کو علامہ البانی نے بھی کہا کہ اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے، اور حدیث کو بھی کہا کہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اب انجینئر کو دیکھو کہ وہاں جو پہلی حدیث تھی وہاں تو اس نے یہ کیا کہ اسنادہ صحیح، علامہ البانی نے کہا کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، وہاں اپنے مقصد کی بات لے لی، اور یہاں پر اس حدیث کو علامہ البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن یہ انجینئر کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ بات یہاں پر نہیں لیا۔ تو دیکھو کس طرح اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اس کی رگ رگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دشمنی، عناد اور بغض بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو انجینئر نے صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں کی وہ آپ کو بتاؤں گا۔ انجینئر کے لٹریچر کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پر کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا، ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو آیت ہے صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو لوگ جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، باقی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے معنی دعا کے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، یعنی یہ جو والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ہے، ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یعنی راضی ہو گیا نہیں بلکہ راضی ہو، یہ معنی یہ کرتا ہے، اور ان سے صحابہ کو باہر نکالنا چاہتا ہے، ان صحابہ کو جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور ان میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور بہت سارے مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی صحابیت کی فہرست سے نکال دیا، اور یہ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے اور کرواتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو انجینئر لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں فتنہ رونما ہو گیا تھا، شہادت سے پہلے ہی بلوائیوں کی شکل میں شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، جن بلوائیوں نے، ان کو ابھی فوراً قتل نہ کیا جائے، بلکہ ابھی حالات سازگار ہو جائیں، سدھر جائیں، اس کے بعد سب کو قتل کیا جائے گا، سب کو سزا دی جائے گی، کیونکہ ابھی تو انہوں نے قتل کیا تھا، بلوائیوں کا وہاں پر زور تھا، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی تھی، تو اگر ہم ابھی ان کو قتل کر دیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان لوگوں کو ابھی قتل کر دیں گے تو مزید فتنہ بڑھے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ابھی نہ قتل کیا جائے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان سب کو ابھی قتل کیا جائے، فوراً قتل کیا جائے، یہ امیر معاویہ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی قتل ہو، بعد میں قتل کریں گے ان کا۔ یہ بات ہو گئی، اب دونوں میں اختلاف ہو گیا،
اچھا ایک بات پہلے یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مجتہد تھے۔ مجتہد کہتے ہیں کہ جو دین میں قرآن و سنت سے مسائل کو نکالے اور ان کا استنباط و استخراج کرے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ مجتہد تھے۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ اجماع ہے کہ مجتہد اگر غلطی صحیح اپنے اجتہاد میں، مجتہد مثال کے طور پر قرآن کریم سے یا حدیث سے کوئی بھی بات نکالتا ہے، کوئی مسئلہ نکالتا ہے، تو وہ مسئلہ نکالنے میں اگر صحیح ہوتا ہے تو اللہ اس کو دوگنا اجر دیتا ہے، اور اگر مجتہد غلط ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایک ہی اجر دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، گناہ نہیں دیتا، بلکہ غلط ہونے کے باوجود بھی، غلطی کے باوجود بھی اللہ مجتہد کو ایک اجر دیتا ہے۔ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں کہ مجتہد کا جو اجتہاد ہوتا ہے، اللہ تعالی ان کے غلطی ہونے پر بھی ان کو ایک اجر دیتے ہیں، اور اگر صحیح ہو ان کا اجتہاد تو دو گنا اجر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو بعد میں قتل کیا جائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا کہ انہیں فوراً قتل کیا جائے۔ دونوں مجتہد ہے، دونوں کا الگ الگ اجتہاد ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم تھے۔ کوئی اس کے بعد پھر ان کے درمیان آگے چل کر وہ ایک لمبا قصہ ہے، قصہ سنانے کی اب یہاں پر اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو ان کے درمیان آگے چل کر جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، جنگ صفین اور جنگ جمل کے نام سے۔ تو جنگ صفین جو ہوئی اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کا الگ الگ لشکر تھا، لڑائی ہوئی وہاں پر۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اور ان کی حالت دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تمہارا کیا کہتے ہیں، تمہاری عجیب حالت ہے کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اچھا یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا ٹکڑا پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ جو ٹکڑا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس حدیث کے اس ٹکڑے کے بارے میں کہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اچھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کس کی جماعت میں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے اور حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کا بخاری شریف کی روایت ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں اور ہے بھی بالکل کہ بخاری شریف کی ساری روایتیں صحیح ہے، لیکن یہ جو بخاری کا یہ جو حدیث کا یہ ٹکڑا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ نہیں ہے۔ اگر بخاری شریف کے پرانے نسخے دیکھیں گے، دوسرے نسخوں میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، بلکہ کسی راوی نے اس میں ادراج کیا ہے، داخل کر دیا ہے کسی نے اپنی طرف سے، یہ بخاری کے دوسرے نسخوں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ بات کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ادراج کیا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا، تو یہ جملہ صحیح ہی نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ دوسری بات، اگر یہ مان لے کہ چلو یہ بخاری میں ہے، تو یہ جو باغیہ کا لفظ ہے، لفظ باغیہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغیہ کا لفظ، باغیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ بغاوت کرنے والی جماعت ان کو قتل کرے گی،
بلکہ باغیہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہنے والی، تلاش کرنے والی۔ تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا، چاہنے والی کا اگر مطلب معنی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنے والی، خون کا بدلہ لینے کا جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ ان کو قتل کریں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے انہیں بھی فوراً قتل کیا جائے۔ تو فئت الباغیہ، باغیہ کا مطلب ہے چاہنا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے، لیکن انجینئر نے اس لفظ کو، اس حدیث کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا کہ اللہ کی پناہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دے دیا، اس حدیث کے ذریعے سے فاسق قرار دے دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا، اب آ جائیے جو واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان یہ جنگ چل رہی تھی۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ دونوں صحابہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، بڑے صحابی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے صحابی، اہل بیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا ہوا ہے لیکن صحابیت میں دونوں برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، دونوں کے دونوں صحابی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی صحابی ہے تو صحابہ آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ کر رہے ہیں آپس میں؟ تو آپ اتنا یاد رکھیں، یہ جو ان دونوں صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی بلکہ خطا و ثواب کے درمیان جنگ تھی۔ یعنی کون اپنے اجتہاد میں صحیح ہے، کون اپنے اجتہاد میں غلط ہے، اس کی بنیاد پر یہ جنگ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے اجتہاد میں صحیح ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے اجتہاد میں صحیح ہوں، اور دونوں مجتہد اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اجتہاد، جو مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے، اجتہاد میں اگر غلطی ہوگی، غلطی ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 گنا ثواب دیتے ہیں، سزا نہیں دیتے، اور جو صحیح ہوگا اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ اور اس واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل صحیح تھے، ان کو 2 گنا ثواب ملے گا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے لیکن پھر بھی چونکہ وہ مجتہد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو 1 گنا ثواب دے گا۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی تھے۔ تو انجینئر ملعون مردود یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی تھی۔ اور یہ بھی کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کہ حدیثوں کی روشنی میں، اچھا، مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی تم کیوں نہیں دیتے؟ ما منعک ان تسب، کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو میں بتا دوں، انجینئر محمد علی مرزا یہ پیش کرتا ہے تسب، سب یسب، عربی لغت کے اندر ڈکشنری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے معنی ہے برا بھلا کہنا، غلط کہنا، گالی دینا بھی اس کے ایک معنی آتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم گالی دے، تم کیوں گالی نہیں دیتے؟ یہ وہ کہتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ سبا یا سبو کے معنی فقط گالی نہیں بلکہ میں نے ابھی کہا کہ اس کے معنی برا بھلا کہنے کے بھی آتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابی سے، سعد بن ابی وقاص غالباً وہ صحابی تھے، ان سے یہ کہا کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کیوں نہیں کہتے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھئی برا کیوں کہو، کیوں بول رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو؟ تو برا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی کہ ابھی ان کو قتل نہ کیا جائے، بعد میں قتل کریں گے، تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں قتل کریں گے، اس بات کو کیوں غلط قرار نہیں دیتے تم؟
اس کو کیوں غلط نہیں قرار دیتے؟ کہو کہ بھئی غلط ہے، اب یہ قتل کیا جانا چاہیے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دے، انہیں برا کہیں؟ یہ حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا۔ لیکن انجینئر نے سبا یا سبو کا معنی یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان صحابی سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دے۔ نعوذ باللہ، کیسے تصور کر لے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو گالی دے؟ یہ بالکل تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اس وقت اس زمانے میں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ چلنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کا بادشاہ قیصر روم، اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور کہا کہ اے امیر معاویہ، اگر تم کہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑیں گے۔ یہ اس نے کہا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس قیصر کے بادشاہ سے، قیصر روم سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا او رومی کتے، اگر تو نے اسلامی لشکر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف انگلی بھی اٹھائی تو سب سے پہلا وہ شخص جو تیرے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اس بادشاہ سے، قیصر روم سے، کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، انگلی بھی نہیں اٹھانا۔ تو کیسے یہ تصور کر لیا جائے ان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لوگوں سے کہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیں؟ کیسے ہم تصور کر لیں؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا حدیثوں کی غلط تشریح کرتے ہوئے، غلط معنی بیان کرتے ہوئے، عربی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، لغت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے من مانی تشریح کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو کے مطلب کو غلط بیان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دینے کی، باغی طاغی اور سرکش قرار دینے کی اس نے مکمل کوشش کی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کی۔ جو میں نے ایک حدیث پیش کی، ایک بات رہ گئی تھی، یہ بات بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت کی، لعن اللہ الحامل والمحمول، اس سے مراد حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اس نے کہا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم شریف ہی کی ایک حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث کی راوی ہے، روایت کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی دوران پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے گفتگو کی۔ وہ دو لوگوں نے گفتگو کے دوران وہ دو لوگوں کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آواز سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے، پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں ہر شخص کی تو دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، مگر یہ دو لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت کی۔ تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی یہ لوگ؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور آپ نے تو ان دونوں پر ابھی لعنت کی، لعنہما کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ سن رکھو کہ میں نے اپنے رب سے یہ طے کیا ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میری امت کے جس شخص پر بھی میں لعنت کروں اللہ اس لعنت کو اس کے حق میں دعا بنا دے۔ یعنی اگر میں غلطی سے یا بالاتفاق کبھی کسی امتی پر لعنت کر دوں، بشر ہونے کے تقاضے سے کسی امت پر لعنت کر دوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس لعنت کو اس امتی کے حق میں خیر بنا دے گا، دعا بنا دے گا۔
تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، تب بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم کی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ لعنت کی، تو اس لعنت کو بھی اللہ نے برکت بنا دیا، حضور کی لعنت کو بھی۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو لے کر ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوتا، بلکہ حدیثوں کو دیکھنا پڑتا، مختلف حدیثوں کو کہ کہاں کیا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح اس سے ہوتی ہے۔ پہلے تو اس حدیث کی کمزوری ہی کو بیان کیا گیا وہاں پر کہ وہ حدیث کمزور ہے۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا، جس کی رگ رگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے تئیں بغض بھرا ہوا ہے، عناد بھرا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، میں آج کے اس محاضرے میں سب سے زیادہ اپنی توجہ صحابہ کے بارے میں ہی رکھی، چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صحابہ ہی کے بارے میں سب سے زیادہ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور لوگ اسی کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کے بارے میں اگر یاد رکھیں، آپ اتنی بات ذہن نشین کر لیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کا بھی عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں خراب ہوگا، جو شخص بھی صحابہ کے بارے میں کچھ شک کرنے لگے گا، اس کا ایمان متاثر ہوگا۔ چونکہ ہم تک جنہوں نے دین پہنچایا ہے، جن بزرگوں نے، انہوں نے تبع تابعین سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے، تابعین نے صحابہ سے دین لیا ہے، صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہے۔ آپ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، آپ نے امت کے سامنے قرآن کی تعلیم دی، آپ نے احادیث کے ذریعے سے دین سمجھایا، اور یہ سب سمجھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ جیسی مقدس جماعت تیار کی، اور وہ صحابہ انہوں نے دین کی پھر حفاظت کی، صیانت کا کام انہوں نے انجام دیا، آگے پہنچایا۔ اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں خراب ہوگا تو آپ یہ سوچ لو کہ ہمارا ایمان بھی خراب ہوگا، ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا، متاثر ہوگا۔ اس لیے آپ یہ سب طے کر لیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں گے کہ سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ محفوظ تھے۔ اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ حسنہ پر تھے۔ اور لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہونے والی آیت ہے، تو اس کے اندر بھی سارے صحابہ آ جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک چونکہ فتح مکہ کے بعد ہوئی، تو فتح مکہ سے پہلے ہی فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک ہوا، اور غزوہ تبوک کے بعد لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ والی آیت نازل ہوئی، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر ان سے کچھ غلطی بھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم ایسی مقدس ہستیوں پر، ایسی پاک شخصیتوں پر اپنی زبان دراز کریں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ اس لیے آپ یہ سب طے کر لیں کہ صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھیں گے، کسی کے بھڑکانے سے بھڑکیں گے نہیں، بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور یہ آپ طے کر لیں اپنے آپ کے جو متعلقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست و احباب ہیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ چونکہ جتنے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، جن کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے متعلق ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، گزشتہ جو محاضرہ ہوا تھا شکیل بن حنیف کے اوپر، تو اس میں بھی حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، یہ عام طور سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے تو سوشل میڈیا سے نہیں، بلکہ وہ تو گراؤنڈ فلور جو ہے، گراؤنڈ لیول پر اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن انجینئر کا ہے، یونس گوہر شاہی کا ہے، اس کے بھی آگے چل کر آپ کے سامنے محاضرات آ جائیں گے۔ تو ان کے تعلق سے لوگوں کا جو ذہن خراب ہو رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل جو وجہ ہے وہ موبائل فون کے ذریعے سے ان لوگوں کو سننا ہے جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی انجینئر محمد علی مرزا موبائل فون کے ذریعے سے ہی، سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ اس لیے آپ یہ طے کر لیں کہ دین ہم سوشل میڈیا سے نہیں سیکھیں گے، دین ہم سیکھیں گے براہ راست اپنے علماء سے سیکھیں گے۔
اپنے علماء سے سیکھیں گے، شہر کے علماء سے سیکھیں گے. آپ کو کچھ بھی اشکال ہو آپ اپنے شہر کے علماء سے رابطہ کریں، بات کریں کہ مولانا مجھے فلاں اشکال ہے، آپ مجھے بتا دیجیے اس کا کیا جواب ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال آپ لوگ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے دین سیکھیں گے اپنے شہر کے علماء سے، اپنے علماء سے، اہل حق علماء سے. اہل غیر نتھو خیرے سے علم نہیں سیکھیں گے، یوٹیوب سے دین نہیں سیکھیں گے، سوشل میڈیا سے دین نہیں سیکھیں گے، بلکہ علماء سے براہ راست مل کر علم سیکھیں گے. اور آپ قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، مستند تفسیر ہے، جو صحیح تفسیر ہے وہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے حدیث پڑھیں، حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں اب وہ پڑھیں، ان کے ذریعے سے آپ صحیح دین حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پڑھنے آتا ہے، صحیح سمجھ اللہ نے دی ہے تو آپ پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن علماء کی نگرانی میں رہ کر پڑھیں. علماء سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھیں، کیسے پڑھیں اور کس طرح پڑھیں. تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باتیں جو کچھ ہم نے ابھی یہاں کی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.